میں اس وقت جو موجودہ حکومت ہے ان سے صرف ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را غریب کا سوچے. آپ دوبارہ الیکشن میں آتے ہیں کس طرح لوگوں سے ووٹ مانگیں گے, انہیں اتنا مت نچوڑیں کہ وہ یہاں سے مجبور ہو جائے اپنے ملک کو چھوڑنے کے لیے. میرا بھی منشور یہ ہے کہ انشاءاللہ غریب کا بھائی, غریب کا بیٹا, غریب کا دوست, غریب بہنوں کا بھائی بن کے انشاءاللہ کام کروں گا. عوام کی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کروں گا انشاءاللہ. اگر انہوں نے مجھے عزت بخشی, لوگوں کو کبھی مایوس نہیں کروں گا. کسی جماعت کی حکومت آئی دوسری جماعتوں سے کام نہ کرنے دیا. جب اس کی حکومت آئی, ان کی آپس کی رنجشیں, عوام غریب کا کیا قصور ہے اس میں؟ ایگو کا مسئلہ ہے کہ آپس کی رنجشیں بھائی اپنے جا کے خود حل کرے, وہ وہاں پہ ٹھوسے نہ. کسی غریب کا بھی انٹرویو کنڈکٹ کرے, ان سے ان کے دل کا حال پوچھے, وہ صرف آنسوؤں میں نظر آئیں گے آپ. ناظرین, چودھری ہشام جٹ صاحب جو ہیں اتنے بھرپور صلاحیتوں کے مالک ہیں کہ یہ جو ہمارے ملک کی مرکزی اور صوبائی لیول کی سیاست ہے اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تو جو صاحب یہ بتائیں کہ موجودہ جو سیاست ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, اور جو ہے وہ آپ کیا جو ہے وہ ایک پیغام دیں گے حکام بالا کو کہ ان کو یہ موجودہ سیاست جو ہے اس کو کس طرح سے ٹھیک کرنا چاہیے, یا کیا اس میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں؟ میں اس وقت جو موجودہ حکومت اس ملک کی باغ دوڑ کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے, ان سے صرف ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را غریب کا سوچے. خدا را اس وقت اس غریب سے پوچھیں آگے وہ جس چکی میں پیس رہا ہے. بجلی کے بل دیکھ لیں, مہنگائی دیکھ لیں, پیٹرول کی قیمتیں دیکھ لیں, ڈیزل کی قیمتیں دیکھ لیں, لوگ بہت پریشان ہیں. کل کس آپ دوبارہ الیکشن میں آتے ہیں کس طرح لوگوں سے ووٹ مانگیں گے؟ خدا را آپ سے یہ اس چینل کے توسط سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس ملک کے جو غریب ہیں انہیں اتنا مت نچوڑیں کہ وہ یہاں سے مجبور ہو جائے اپنے ملک کو چھوڑنے کے لیے. ان کا سوچیں, ان کے بارے میں اس طرح کے کوئی اچھے قانون بنائیں, اچھی کوئی اس طرح کے ان کے لیے لے کے آئے نظام جس سے ان لوگوں کو فائدہ ہو, جن کی وجہ سے آپ ان ایوانوں میں جا کے بیٹھتے ہیں, جن کی وجہ سے آپ کو آج اگر جو شہرت جو عزت ملتی ہے ان لوگوں کی وجہ سے ملتی ہے. خدا را ان لوگوں کا سوچے. میرا بھی منشور یہ ہے کہ انشاءاللہ میرے حلقہ یونین کونسل بلا والا میں انشاءاللہ غریب کا بھائی, غریب کا بیٹا, غریب کا دوست, غریب بہنوں کا بھائی بن کے انشاءاللہ کام کروں گا. اور اپنے لوگوں میں جب میں جاؤں گا لوگوں کی عوام کی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کروں گا انشاءاللہ. اگر انہوں نے مجھے عزت بخشی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد تو انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی مایوس نہیں کروں گا. جو صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہماری اس وقت کی سیاسی کراب ہے جو مرکزی لیول پہ بیٹھی ہوئی ہے, صوبائی لیول پہ بیٹھی ہوئی ہے, ان سارے حالات کو جانتے ہوئے آپ کیا سمجھ رہے ہیں ان میں اخلاقیات کا فقدان ہے, کوئی ایگو ہے, یا مطلب کوئی کمپیٹنسی کی کمی ہے, کس چیز کی کمی ہے؟ آپ کو پتہ ہے جس طرح اس ملک کے ساتھ پچھلے 1.5 سے 2 سال سے سلوک کیا گیا, اگر کسی جماعت کی حکومت آئی دوسری جماعتوں سے کام نہ کرنے دیا, جب اس کی حکومت آئی ان کی آپس کی رنجشیں, عوام غریب کا کیا قصور ہے اس میں؟ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ایگو کا مسئلہ ہے. ایگو کا مسئلہ ہے کہ آپس کی رنجشیں بھائی اپنے جا کے خود حل کرے, وہ وہاں پہ ٹھوسے نہ, وہاں پہ بوجھ نہ ڈالے. خدا را آگے وہاں پہ بہت زیادہ بوجھ ڈالا ہے آپ لوگوں نے. ان لوگوں کا سوچیں جن لوگوں نے آپ کو ادھر بھیجا, آپ جا کے اس ایوانوں میں بیٹھتے ہیں, ان لوگوں کے نمائندے ہیں آپ. لیکن ان کی رنجشوں کی وجہ سے آج اس موڑ پہ ہم آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ غریب بہت پریشان ہے. کبھی آپ دیکھیں میری بات سنیں, آپ کے پروگرام نے کہا آپ نے میرا انٹرویو لیا, آپ نے کسی اور کا بھی انٹرویو لینا ہے, سیاسی لوگوں کا بھی لیتے ہیں, سوشل لوگوں کا بھی لیتے ہیں, ہر لوگ کبھی کسی غریب کا بھی انٹرویو کنڈکٹ کرے, ان سے ان کے دل کا حال پوچھے, وہ صرف آنسوؤں میں نظر آئیں گے آپ کو. اس طرح کے حالات و واقعات بن چکے ہیں. اب یہ بتائیں کہ جو عوامی نمائندے اس وقت ہائر ہوں گے ان کو آپ کیا میسج دیں گے, اور ساتھ یہ بتائیں کہ عوام کو کیا میسج دیں گے کہ وہ اپنا ووٹ کا حق داری استعمال کرتے وقت ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, اور جو ہے وہ کیا کہیں گے آپ اپنی عوام کو؟ میں اپنی عوام سے صرف ایک ہی گزارش کروں گا کہ خدا را جب آپ کے پاس یہ نمائندے آتے ہیں خدا را ان کو سوچا کریں, ان کو پرکھا کریں, ان کے بارے میں دیکھا کریں, کچھ نالج حاصل کیا کریں. جس طرح وہ لوگ آپ لوگوں کے سامنے امیدوار بن کے آتے ہیں, آپ ان کو پہلے دیکھیں کہ کیا یہ قابل ہے ہمارا نمائندہ بننے کا. اپنے ووٹ سے اس بندے کو نمائندہ بنائیں جو آپ کے دکھ درد کا حامی ہو, آپ کے دکھ درد میں شامل ہو, آپ کی مشکلات کو آسان کرے. ان لوگوں کو مت لے کے آئیں جو پہلے ہی آپ لوگوں کو پریشانیاں دے چکے ہیں, بار بار مت آزمائیں. نوجوان لوگوں کو لے کے آئیں, پڑھے لکھے لوگوں کو لے کے آئیں. جس طرح دنیا ترقی کر کے آگے جا رہی ہے اس طرح نوجوان جب پڑھ کے آتا ہے تو انہیں موقع فراہم کرے کہ وہ آپ کی خدمت کر سکے, آپ کے کام آ سکے. ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا, کیونکہ وہ جس طرح زمانہ تیزی سے آگے بڑھتا ہے وہ بھی اسی رفتار سے اپنے علم کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں. وہ آپ کے بہتر نمائندے ہوں گے. لیکن خدا را ان نمائندوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کو
عوام ووٹوں سے اپنے سر کی پگڑیاں اتار کے آپ کے سروں میں ڈالتی ہے، خدا را ان کا سوچا کرے، ادھر بیٹھ کے ان کی باتیں کیا کرے، ان کے لیے وہ کام کرے کہ وہ آپ کو یاد کرے، اور آنے والے وقت میں جب بھی اس نظام کی بات ہو، اس ٹنیور کی بات ہو کہ یہ نمائندہ ہم نے الیکٹ کیا، اس نمائندے نے ہمارے کونسل کے لیے، ہمارے صوبائی لیول پہ، قومی لیول پہ اس بندے نے ہمارے لیے کام کیا۔ دیکھیں قائد اعظم نے آپ کو ملک دیا، آج تک 75-80 سال ہو چکے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے، آج تک آپ قائد اعظم کا نام لیتے ہیں، جب پوچھتے ہیں ان نمائندوں کو بھی چاہیے کہ خدا را ان لوگوں کا سوچیں جو آپ کو اپنے مال و جان سے آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کے جج سے جلوس کرتے ہیں، آپ کے لیے نعرے لگاتے ہیں، آپ کو الیکشن ڈے پولنگ ڈے تک آپ کے ساتھ اپنی جان لگا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا سوچیں، اور عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے سوچا کریں کہ ہم ووٹ دینے سے پہلے کیا یہ ہمارے ووٹ کا مستحق، کیا اس کو ووٹ ہمارا جو ہے نا دینا بنتا ہے، کیا یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے، جیسے میں نے آپ کو تعارف میں بتایا کہ چودھری ہشام جٹ جو ہیں وہ قانونی طور پہ بھی آگاہ ہیں، ٹھیک ہے، اور عوام کا درد بھی رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ان کی جو جذبات ہیں وہ کس قدر ہیں، اور وہ اپنے جو نمائندگان ہیں ان کو بھی وہ گائیڈ کر رہے تھے کہ وہ عوام کا سوچیں۔ ان کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک انتہائی درد ہے عوام کے لیے، اور یہ انتہائی خوشائن بات ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ پاکستان کا نظام ہے، جتنا مضبوط ہوگا پاکستان میں جمہوریت، پاکستان کی جو قومی ترقی ہے اتنی خوشحال ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد یونس علی نور کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی اہم نشست میں۔ اللہ حافظ۔